اسرائیل پر حملہ کر کے حماس نے دنیا کو کیا پیغام دیا؟ کس نے کس سے مایوس ہو کر حماس قائم کی؟ بر صغیر کے مسلمان رہنماؤں کو مسئلہ فلسطین کی اہمیت سے آشنا کرنے والا کون تھا؟ پاکستانی فلسطینیوں کے درد کو اپنا درد کیوں سمجھتے ہیں؟ حامد میر کا کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار حامد میر اپنے کالم بعنوان پاکستانیوں کا فلسطین سے رشتہ کیا ہے اس میں لکھتے ہیں، جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو وہ اپنے طاقتور دشمن پر فتح پانے کے لیے موت کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ فلسطینیوں کی مزاحمتی تنظیم حماس کو بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ اسرائیل پر ایک بڑے حملے کا نتیجہ غزہ کی پٹی کی صورت میں نکل سکتا ہے، لیکن حماس نے دنیا کو صرف یہ بتانا تھا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں اور مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اب آپ حماس کو دہشت گرد کہیں یا جنونیوں کا گروہ، لیکن حماس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ کچھ عرب ممالک کے حکمران اسرائیل کے سہولت کار بن کر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ امن قائم کرنا ہے تو فلسطینیوں سے بھی بات کرنا پڑے گی۔ اس سوال پر بحث بے معنی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیاں حماس کے اتنے بڑے حملے سے کیسے بے خبر رہیں۔ حماس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شیخ احمد یاسین نے تنظیم آزادی فلسطین یعنی PLO کے سربراہ یاسر عرفات سے مایوسی کے بعد حماس قائم کی تھی۔ شیخ احمد یاسین کو 2004 میں اسرائیل نے نماز فجر کے وقت میزائل حملے کے ذریعے شہید کر دیا تھا، لہٰذا حماس اور اسرائیل میں کسی بھی قسم کی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد یہ طے تھا کہ فلسطین اور کشمیر میں مزاحمت کی چنگاریاں دوبارہ بھڑکیں گی۔ فلسطین اور کشمیر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق مجھے 2006 میں لبنان کے شہر بیروت کے علاقے صابرا اور شتیلا میں سمجھ آیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اسرائیلی فوج نے 1982 میں فلسطینی مہاجرین کا قتل عام کرایا تھا۔ 2006 کی لبنان اسرائیل جنگ کے دوران میں کئی دن کے لیے بیروت میں موجود رہا۔ ایک دن میں نے اپنے ٹیکسی ڈرائیور کے سامنے مفتی امین الحسینی کا ذکر کیا تو وہ مجھے صابرا شتیلا کے علاقے میں لے گیا، جہاں شہداء کے قبرستان میں مفتی امین الحسینی دفن ہیں۔ مفتی امین الحسینی فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کے بانیوں میں سے تھے۔ مفتی اعظم فلسطین کی حیثیت سے انہوں نے علامہ اقبال، قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر سمیت بر صغیر کے کئی مسلمان رہنماؤں کو مسئلہ فلسطین کی اہمیت سے آشنا کیا۔ 2006 میں امریکی CIA نے ان کے بارے میں خفیہ رپورٹ کو ڈی کلاسیفائی کیا جو 1951 میں تیار کی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ مفتی امین الحسینی نے فروری 1951 میں پاکستان کے شہر کراچی میں کشمیر پر منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کی، جس کے بعد وہ آزاد کشمیر کے علاقے اوڑی گئے اور انہوں نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حمایت کی۔ اسی دورے میں وہ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا گئے اور وہاں کے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی۔ ایک قبائلی رہنما نے مفتی امین الحسینی کو ایک گن کا تحفہ دیا جو اس نے 1948 میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج سے چھینی تھی۔ مفتی صاحب نے وزیر قبائل سے درخواست کی کہ وہ پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کا حصہ نہ بنیں۔ امریکی CIA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے مفتی صاحب کابل گئے اور انہوں نے بیت المقدس کے امام کی حیثیت سے افغان حکومت سے اپیل کی کہ وہ پشتونستان کی سازش کا حصہ نہ بنیں۔ ان کے مزار پر فاتح خوانی کے بعد مجھے ایک بزرگ فلسطینی ملا اور اس نے کہا کہ وہ بہت سوچتا تھا کہ مفتی اعظم فلسطین کو اتنی دور پاکستان جانے کی کیا ضرورت تھی اور کشمیریوں کی اتنی فکر کیوں تھی، لیکن آج ایک پاکستانی کو ان کی قبر پر دیکھ کر سمجھ آئی کہ پاکستانیوں کو فلسطینیوں کے لیے اتنی پریشانی کیوں لاحق رہتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ فلسطین اور کشمیر کے لیے تحریکوں میں بھی دل و جان سے حصہ لیا، اس لیے عام پاکستانی فلسطین اور کشمیر کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جولائی 1937 کو اپنے ایک تفصیلی بیان میں کہا تھا کہ عربوں کو چاہیے کہ اپنے قومی مسائل پر غور و فکر کرتے وقت اپنے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ بادشاہ اپنے ضمیر و ایمان کی روشنی میں فلسطین کے متعلق کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 ستمبر 1937 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں مسئلہ فلسطین پر تقریر کرتے ہوئے برطانیوں کو دغا باز قرار دیا۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے تمام مسلم ممالک سے درخواست کی گئی کہ وہ بیت المقدس کو غیر مسلموں کے قبضے سے بچانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کریں۔ پھر 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور میں بھی مسئلہ فلسطین پر ایک قرارداد منظور کی گئی۔ میں ان حقائق کو ان صاحبان کی توجہ کے لیے بیان کر رہا ہوں جو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ قیام پاکستان تو دراصل انگریزوں کی سازش تھی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 23 مارچ کی قرارداد انگریزوں سے تیار کرائی۔
اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے تو انگریزوں کے دشمن مفتی امین الحسینی سے خط و کتابت کیوں کرتے تھے اور اسرائیل کے قیام کے لیے برطانوی سازشوں کی مخالفت کیوں کرتے رہے؟ سچ تو یہ ہے کہ برطانوی سازشوں کے نتیجے میں قائم ہونے والی فلسطینی ریاست کو امریکہ کے بعد اگر کسی ملک کی سب سے زیادہ حمایت حاصل ہے تو وہ ہے بھارت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔